بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام نے 28 رجب المرجب کو مدینہ چھوڑا اور مکے کے لیے سفر کیا اور مکے سے پھر کربلا کے لیے سفر کیا۔ مدینہ چھوڑنے سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے ایک وصیت نامہ لکھا اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کے لیے اور اس پر اپنی مہر لگا کر اپنے بھائی کو دے دیا۔ وہ وصیت نامہ کیا تھا اور امام نے اس میں کیا لکھا، اور اس وصیت نامے کا آپ مطالعہ کریں۔ ایک کتاب ہے قرآن اور امام حسین علیہ السلام، یہ ڈاکٹر محمد علی رضائی اصفہانی کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 36 پر اس وصیت نامے کے بارے میں بیان کیا ہے۔ وہ وصیت نامہ جو امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کے نام لکھا اور اس پر اپنی مہر لگائی، اس کا متن اس طرح تھا جو یہاں نقل کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھذا ما اوصى به الحسین ابن علی الى اخیہ محمد ابن الحنفیہ ان الحسین یشہد اللہ الہ الا اللہ۔ یہاں پر امام حسین علیہ السلام نے وصیت نامہ کو لکھنا شروع کیا، حمد و ثناء الہی سے آغاز کیا، اس میں جنت کا بھی تذکرہ کیا اور اپنے بھائی کے نام لکھا الی اخیہ محمد ابن حنفیہ، اس میں صاف بیان کیا گیا۔ اور اس وصیت نامے میں فقہی مسائل کی طرف بھی اشارہ کیا ہے جو کہ خطبہ علماء اس کو کم بیان کرتے ہیں۔ ممبر سے اصلاً احکام تو بیان کیے ہی نہیں جاتے، جو کہ غلط ہے، بیان ہونے چاہیے۔ ممبر صرف مصائب اور فضائل کے لیے نہیں ہے بلکہ احکام کے لیے بھی ہیں۔ اپنی قوم کو احکام سے آشنا کرانا ہماری ذمہ داری بنتی ہے، یہ فرض ہے۔ امام نے فرمایا اس وصیت نامے میں اس میں حق اور باطل کو بیان کیا۔ پھر امام نے ارشاد فرمایا وَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ عَشِرًا وَلَا بَطِرًا وَلَا مُفْسِدًا وَلَا ظَالِمًا، یعنی امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں جو مدینہ چھوڑ رہا ہوں اس لیے نہیں کہ میں فتنہ فساد برپا کروں، ظلم کروں یا کبر و غرور ہو، کسی ان تمام چیزوں کی وجہ سے میں مدینہ نہیں چھوڑ رہا ہوں۔ حضرت نے ارشاد فرمایا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے نانا کی امت کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ اور پھر حضرت نے آگے اس وصیت نامے میں ارشاد فرمایا اريد ان اامر بالمعروف وانہا عن المنکر، اور میرا ارادہ یہ ہے، میں چاہتا ہوں امر بالمعروف کروں اور نہیں عن المنکر، یعنی نیکیوں کا حکم دوں اور برائیوں سے روکوں۔ یہ اصل ہدف امام حسین علیہ السلام کا، سب سے بڑا مقصد مدینہ چھوڑنے کا کیا تھا؟ وہ یہی تھا جس کا ذکر فقہی مسائل میں احکام میں کیا جاتا ہے۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہر انسان پر واجب ہے، صرف علماء اور خطباء کے لیے نہیں بلکہ عوام ہو، خواص ہو، بوڑھے ہو، جوان ہو، سب پر واجب ہے، سب پر اس کو فرض کیا گیا ہے۔ یہ امر بالمعروف آج ہمارے قوم کے درمیان سے ختم ہو گیا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری قوم میں ایسے افراد موجود ہیں جو زندہ تو ہیں لیکن مردہ نظر آتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ جس قوم کے درمیان سے امر بالمعروف ختم ہو جائے، نہیں عن المنکر ختم ہو جائے، وہ قوم ایسی ہے جیسے مردہ ہو، چلتی پھرتی لاش ہے۔ ہمارے درمیان سے امر بالمعروف ختم ہو رہا ہے، یہ سب کا فریضہ ہے۔ کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے اس کو یاد دلائیں۔ حجاب، آج خواتین کس طریقے سے جلوسوں میں شرکت کر رہی ہیں، کس طریقے سے مجلس میں شرکت کر رہی ہیں، ان کو روکا جائے۔ جو بے حجاب جا رہی ہیں ان کو توجہ دلائی جائے کہ با پردہ جائیں، حجاب کے ساتھ جائیں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہماری قوم کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی طرف متوجہ کیا جائے۔
اور اس وصیت نامے کو مقتل خوارزمی جلد 1 صفحہ نمبر 188 پر بھی بیان کیا گیا. آپ اس کو ایک بار ضرور پڑھیں. اس پیغام کو اپنے تمام دوستان تک ضرور پہنچائیے گا اور ہمارے چینل کو شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آپ تک ایسی ویڈیو لاتے رہیں اور آپ کی خدمت میں ہم اپنا پیغام اور علوم آل محمد کو نشر کرتے رہیں.